ماہین اور عنایہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ عنایہ کو دور کچھ پڑا دکھائی دیا۔ عنایہ اس طرف بڑھ گئی اور ماہین اس کے پیچھے آ گئی۔ عنایہ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت گڑیا پڑی تھی۔ عنایہ نے خوشی سے وہ گڑیا اٹھا کر کہا، دیکھو ماہین، کتنی پیاری گڑیا ہے، میں اسے رکھ لیتی ہوں۔ ماہین نے کہا، عنایہ پلیز اسے پھینک دو، یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ عنایہ نے ہنستے ہوئے کہا، پاگل لڑکی، تم اتنا بھی نہ ڈرو۔ عنایہ نے وہ گڑیا اپنے بیگ میں رکھ لی۔ فہد نے سعد کو کہا، یہ دیکھو، ایک دروازہ پچھلی طرف کھلتا ہے۔ دونوں پچھلی طرف چل دیے۔ وہ قلعے کی سنسان جگہ تھی۔ درخت بہت خوفناک لگ رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے اچانک فہد کسی چیز سے ٹکرایا۔ فہد نے نیچے دیکھا تو وہ بامشکل اپنی چیخ روک پایا کیونکہ وہ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ فہد نے واپسی بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ فہد نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ یہاں اکیلا ہے۔ پھر ایک دم فہد کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ چلتے چلتے عنایہ کے بیگ میں کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی۔ ماہین نے کہا، عنایہ دیکھو، تمہارے بیگ میں کیا ہے جو ہل رہا ہے؟ عنایہ نے بیگ کندھے سے اتارا اور کھول کر جیسے ہی اندر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ احمد واپس آیا تو اس جگہ عنایہ اور ماہین کو نہ پا کر انہیں آوازیں دیتے ہوئے تلاش کرنے لگا۔ اتنے بڑے قلعے میں دونوں کو تلاش کرنا کافی مشکل تھا۔ چلتے چلتے احمد کو ایک کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ احمد نے روشنی ایک طرف کی۔ احمد کو لگا عنایہ بال کھول کر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہے۔ احمد آگے بڑھنے لگا۔ عنایہ، عنایہ، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اور ماہین کہاں ہے؟ ایک دم اس نے سر اوپر اٹھایا۔ اسے دیکھتے ہی احمد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ عنایہ نہیں تھی بلکہ ایک خوفناک شکل کی ڈائن تھی جس کے چہرے پر بہت سی جھریاں تھیں۔ آنکھیں آدھے ناک تک اور سرخ تھیں۔ ناک نہیں تھا اور بغیر ہونٹ کے دانت گردن تک تھے۔ احمد بھاگنے لگا لیکن اس ڈائن نے ہاتھ لمبا کیا اور احمد کی گردن پکڑ لی۔ فہد نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ فہد نے اپنے کندھے پر دیکھا تو وہاں ہاتھ کے خون والے نشان تھے۔ پھر ایک دم فہد نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی پڑھی تھی کہ فہد کے پاؤں چھوٹ گئے۔ فہد بھاگا لیکن اس نے آیت الکرسی پڑھنا چھوڑ دی۔ پھر ایک دم فہد دھڑام سے گرا۔ فہد کو اپنے اوپر وزن محسوس ہوا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ فہد نے بامشکل آیت الکرسی پھر سے پڑھنا شروع کر دی۔ ایک دم وزن ہٹ گیا۔ فہد نے ورد جاری رکھتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ اندر آ کر اس نے سعد کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ بیگ کے اندر جو گوشت تھا اس کا شاپر پھٹا پڑا تھا۔ گوشت غائب تھا جبکہ اس گڑیا کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کی گردن کافی لمبی ہو چکی تھی۔ عنایہ نے گڑیا پھینک دی۔ خوف کے مارے دونوں کا برا حال تھا۔ عنایہ اور ماہین جلدی سے دوسری طرف بھاگی۔ احمد کو اپنے بچنے کی امید نظر نہ آئی لیکن ایک دم وہ ڈائن غائب ہو گئی۔ احمد نے خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ اسے فہد آتا دکھائی دیا۔ دونوں ابھی ٹھہرے ہی تھے کہ ایک چیخ سنائی دی۔ دونوں ایک سمت میں بھاگے۔ دونوں آواز کی سمت میں بھاگے لیکن اب ہر طرف خاموشی تھی۔ فہد نے کہا، احمد تم یہاں ہو تو عنایہ اور ماہین کہاں ہیں؟ اور سعد بھی نہیں مل رہا، کیا کریں؟ بھاگتے بھاگتے دونوں کا سانس پھول گیا۔ عنایہ نے کہا، ہم کچھ دیر رک جاتے ہیں۔ دونوں بیٹھ گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد پھر سے عنایہ کے بیگ سے کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی۔ عنایہ نے بیگ کھول کر دیکھا تو عنایہ نے بیگ پھینکا اور زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی کیونکہ بیگ کا منظر ہی اتنا خوفناک تھا۔ وہ گڑیا پھر سے بیگ کے اندر تھی۔ اس بار اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی اور چہرے پر سارا خون تھا اور آنکھیں غائب تھیں۔ ماہین خوف سے کانپتے ہوئے عنایہ کو اٹھانے لگی تو ماہین کو دوسرے کمرے میں سعد نظر آیا۔ وہ سعد کو مدد کے لیے بلانے گئی تو جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچی، کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا لیکن سعد وہاں موجود نہ تھا۔ اچانک فہد اور احمد کو دور سے عنایہ بے ہوش نظر آئی۔ فہد نے کہا، وہ دیکھو عنایہ بے ہوش ہے۔
دونوں عنایہ کے پاس پہنچے اور اس پر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ احمد نے عنایہ کی حالت دیکھتے ہوئے کچھ نہ پوچھا اور فہد کو کہا، تم عنایہ کو سہارا دو، میں سعد اور ماہین کو ڈھونڈتا ہوں۔ ماہین کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے کا ماحول نہایت بوسیدہ تھا۔ ایک پرانا بیڈ پڑا تھا جو دھول مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ دیوار پر لکھا تھا۔ ماہین نے یہ تحریر پڑھی اور لرز کر دوڑ گئی۔ چونکہ اس کے پاس قرآن پاک تھا اس لیے اسے اب تک کسی نے نقصان نہیں پہنچایا تھا، بس ڈرانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ماہین نے دروازے کو زور لگا کر کھولا۔ اچانک ماہین کو لگا کہ اس بیڈ پر کوئی بیٹھا ہے جس کا سر نہیں ہے اور آہستہ آہستہ اس کا قد بڑھ رہا ہے۔ ماہین نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو پیچھے ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کا سر، ہاتھ اور پاؤں کاٹ رہا تھا اور اس کا خون پی رہا تھا۔ ماہین نے چیخ مار دی اور دروازے کو پیٹنے لگی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ پھر ایک دم اس کے کانوں سے ایک گرجدار آواز ٹکرائی، اپنے بیگ سے وہ نکال دو، پھر ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ماہین سمجھ گئی کہ یہ جو بھی ہے قرآن پاک کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں دے رہا، لیکن ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی تینوں تھوڑا آگے گئے تھے کہ انہیں ایک بند کمرے کے دروازے میں پیٹنے کی آواز آئی۔ پھر اچانک وہ دروازہ کھل گیا اور ماہین حواس باختہ بھاگتی ہوئی گری۔ عنایہ نے اسے اٹھایا اور پانی پلایا۔ احمد نے کہا، تم کیسے باہر آئیں؟ ماہین نے کہا، مجھے قرآن پاک نے بچا لیا۔ میں نے جیسے ہی قرآن پاک کھولا تو وہ بلائیں غائب ہو گئیں اور دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ فہد نے کہا، اب سعد کہاں ہے؟ اس کی اب تک کوئی آواز بھی نہیں آئی۔ آخر وہ کہاں ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اسے ڈھونڈ پائیں گے؟ فہد کے پچھلے دروازے کے پار جاتے ہی سعد جیسے ہی فہد کے ساتھ جانے لگا، سعد کو دور کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ سعد نے سوچا، اگر فہد کو کہا تو وہ نہیں مانے گا، میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ آخر اس اندھیرے میں وہ چمکتی ہوئی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سعد اس سمت گیا تو اب اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ سعد ایک کمرے میں گیا تو اس کمرے کے اندر ایک دروازہ تھا، وہاں سے ہلکی چمک دکھائی دی۔ سعد اس کے اندر داخل ہوا۔ وہاں ایک آئینہ تھا۔ سعد حیران ہوا کیونکہ اس کمرے میں ایک آئینے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ سعد نے غور سے اس آئینے کو دیکھا تو سعد کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔